السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت امرنا ان نخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدور فیشہدنا جماعة المسلمین ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن۔ قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، متفق علیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے آج کے اس درس میں انشاءاللہ تعالی ہم عشر ذو الحجہ کے اعمال صالحہ کچھ اور بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کے درس میں عشر ذو الحجہ میں کیے جانے والے تقریباً 5 نیک اعمال کا ذکر کیا ہے۔ آج میں انشاءاللہ تعالی کچھ اور اعمال کا ذکر کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ سن رہے ہیں اس کے مطابق عمل کر سکیں۔ معزز سامعین و ناظرین، 6واں عمل ہمیں ان مبارک ایام میں جو انجام دینے ہیں وہ ہے صلاۃ عید اور قربانی۔ نماز عید اسلام کا ایک ظاہری شعار ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے خود بھی جانا چاہیے اور اپنے بچوں اور گھر کی عورتوں کو بھی لے جانا چاہیے۔ اس کی دلیل یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری شریف کتاب نمبر 9 باب نمبر 1 حدیث نمبر 344، مسلم شریف کتاب نمبر 8 باب 1 حدیث نمبر 12۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں شادی شدہ، حیض والیوں اور غیر شادی شدہ پردہ دار خواتین کو لے کر نکلیں۔ حیض والیاں عیدگاہ سے الگ رہیں گی، البتہ خیر اور مسلمانوں کی دعا میں حاضر ہوں گی۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی مسلمان بہن اسے اپنی چادر اڑھا لے۔ قربانی سے متعلق ارشاد باری تعالی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ سورہ کوثر آیت نمبر 2۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
قربانی کی تاکید بھی کی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان لہ ساعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، رواہ ابن ماجہ وحسنہ الالبانی رحمہ اللہ فی صحیح ابن ماجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس وسعت ہو، قربانی کرنے کی طاقت ہو، اس کے باوجود قربانی نہ کرے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ اس حدیث پاک سے قربانی کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں قربانی کرنے کی طاقت دی ہے تو پھر ہمیں ضرور بضرور قربانی کرنی چاہیے، ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ قربانی کرنا یہ واجب اور ضروری ہے، اور بعض علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ واجب تو نہیں، البتہ یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی یہ تاکیدی سنت ہے۔ اگر طاقت ہے تو ہمیں ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ تو یہ جو عشرہ ہم پر سایہ فگن ہے، ذی الحجہ کی ابتدائی جو 10 ایام میں ہم سانس لے رہے ہیں، ان میں سے آخری دن یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ ہمیں یوم النحر کو یعنی 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کرنی چاہیے، اور اگر ہم 10ویں ذی الحجہ کو قربانی نہیں کرنا چاہتے تو ایام تشریق میں سے کسی بھی دن ہم قربانی کر سکتے ہیں۔ 7واں جو عمل ہمارا ان مبارک ایام میں ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قربانی کرنے والا اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے، کاٹنے سے رکنا چاہیے۔ حدیث میں ہے ان ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے رک جائے۔ سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت میں اس قدر مزید اضافہ ہے کہ اپنے چمڑے کاٹنے سے بھی باز رہے۔ روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں، عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا، رواہ مسلم۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا پہلا عشرہ آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے تو اپنے بال اور چمڑے میں سے کچھ بھی نہ کاٹے۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، کتاب 35 باب 7 حدیث نمبر 41۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی نہیں بلکہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے، کتاب 26 باب 11 اور حدیث نمبر 3149۔ اسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیے صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 3149۔ چمڑے کاٹنے کی تشریح یہ ہے کہ ہونٹ کے اوپر، ہونٹ کے چمڑے یا ناخن کے آس پاس کے چمڑے یا پاؤں کی ایڑیوں کے چمڑے وغیرہ نہ ہی نوچے جائیں اور نہ ہی کاٹے جائیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس قربانی کی طاقت نہیں تو وہ قربانی والے دن اپنے ناخن اور بال وغیرہ کاٹ لے تو اسے قربانی کا ثواب مل جائے گا، تو یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اس کی دلیل سنن ابو داؤد کے ایک ضعیف روایت ہے، اس لیے قابل حجت نہیں۔ لہذا ناخن اور بال وغیرہ کے نہ کاٹنے کا حکم صرف اسی شخص کے لیے ہے جو قربانی کرنا چاہتا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ دراصل اس وجہ سے ہے کیونکہ قربانی والا چونکہ حاجی کے بعض اعمال میں شریک ہے، اس لیے اسے احرام کے بعض ممنوعات میں بھی شریک کر دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ابو داؤد کی وہ روایت جس کی طرف اشارہ کیا گیا ابھی وہ یہ ہے، عن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت بیوم الاضحى عیدا جعله الله عز وجل لهذه الامة قال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند اللہ عز وجل۔ رواہ ابو داؤد۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی سنن ابو داؤد میں ذکر کیا ہے، کتاب 10 باب 1 حدیث نمبر 2789، اور امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اسے اپنی سنن میں ذکر فرمایا ہے، کتاب 43 باب 2 حدیث نمبر 4365، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ دیکھیے ضعیف ابو داؤد حدیث نمبر 482۔ ترجمہ سن لیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اضحیٰ کے دن یعنی ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو
عید منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن اس امت کے لیے بنایا ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر میرے پاس عطیہ یا عاریت میں دی ہوئی بکری یا اونٹنی ہو تو بھی کیا میں اس کی قربانی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنے بال اور ناخن کاٹ لو، اپنی مونچھیں کتر لو، اپنے ناف کے نیچے کے بال مونڈ لو، یہ اللہ کے نزدیک تمہاری مکمل قربانی ہو جائے گی۔ لیکن یہ حدیث چونکہ ضعیف ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس لیے یہ قابل حجت نہیں ہے۔ یہ پابندی صرف اور صرف قربانی کرنے والوں پر عائد ہوتی ہے۔ جو قربانی نہیں کرتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں یا کرنے کا ارادہ ان کو نہیں ہے تو پھر ان پر یہ پابندی عائد نہیں ہوگی۔ 8واں عمل ان مبارک ایام میں جو ہمارا ہونا چاہیے وہ ہے ذکر الہی۔ ذکر الہی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، چنانچہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں، ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپایوں پر جو پالتو ہیں، پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ سورہ حج آیت نمبر 27 اور 28۔ حدیث پاک میں امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، مسند احمد حدیث نمبر 6154، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ رواہ امام احمد۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عشر ذو الحجہ اللہ کے یہاں جتنا عظیم ہے اور اس میں کیے گئے عمل صالح اللہ کو جس قدر زیادہ محبوب ہیں اتنا کسی اور دن میں نہیں، لہذا ان دنوں میں تحلیل اور تکبیر اور تحمید زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ محقق کتاب شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تحلیل کا کیا معنی ہے؟ حدیث میں ہے کہ تحلیل زیادہ سے زیادہ کرو، تو تحلیل کا کیا مطلب ہے؟ تحلیل کا معنی ہے لا الہ الا اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا۔ اور تکبیر کا کیا مطلب ہے؟ تکبیر کا معنی ہے اللہ اکبر کہنا، اور تحمید کا معنی ہے الحمدللہ کہنا۔ عید الاضحیٰ میں چاند دیکھنے یا اس کی اطلاع پانے سے لے کر 13 ذو الحجہ کی شام تک کثرت سے بآواز بلند تکبیر پکارتے رہنا سنت ہے۔
البتہ عورتوں کو آہستہ اور پست آواز میں تکبیر کہنی چاہیے۔ تکبیر کا صیغہ یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ نافع کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ پہنچنے تک تکبیر پکارا کرتے تھے۔ عیدگاہ پہنچ کر امام کے آنے تک تکبیر کہا کرتے تھے، پھر جب امام آ جاتا تو اس کی تکبیر کے ساتھ تکبیر کہتے۔ اس حدیث کو امام دارقطنی نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ دیکھیے سنن دارقطنی کتاب العیدین حدیث نمبر 4۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ واضح ہونا چاہیے کہ بیک آواز اجتماعی تکبیر بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں۔ درست بات یہ ہے کہ ہر شخص تنہا تنہا الگ الگ آواز میں تکبیر کہے۔ نوواں عمل جو ان مبارک ایام میں ہمیں کرنے چاہیے وہ ہے تمام اعمال صالحہ۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں ہر عمل صالح اللہ کو بہت محبوب ہے، جیسا کہ حدیث گزر چکی ہے۔ چنانچہ سابقہ تمام اعمال کے علاوہ ہر وہ عمل جو باعث اجر و ثواب ہے ان دنوں میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا، توبہ و استغفار، تلاوت قرآن پاک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام، تحصیل علم، دعوت الی اللہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، انفاق فی سبیل اللہ، صدق و خیرات، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے کام جتنے بھی اللہ تعالیٰ کو پیارے اور محبوب کام ہیں وہ سارے کے سارے کام ہمیں ان ایام میں انجام دینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ دسواں عمل جو ان دنوں میں ہمارا ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے برائیوں سے دوری۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جس طرح ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے ایسے ہی گناہوں کا ارتکاب بھی سنگین اور شدید رخ اختیار کر لیتا ہے، اس لیے کہ یہ شریعت کا ایک عام قاعدہ ہے کہ فضیلت والے اوقات یا مقامات میں جس طرح نیکیوں کو عظمت حاصل ہو جاتی ہے ایسے ہی گناہوں کا ارتکاب خطرناک ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو ایسے تمام گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے غضب یا لعنت کا باعث ہوں۔ مثلا سود خوری، رشوت خوری، زناکاری، چوری، ناحق کسی کا قتل، یتیموں کا مال کھانا، کسی کی جان اور مال یا عزت و آبرو پر کسی قسم کا ظلم کرنا، معاملات میں فریب اور دھوکہ دہی کا ارتکاب، امانتوں میں خیانت، والدین کی نافرمانی، رشتے توڑنا، بغض و کینہ رکھنا، اللہ کے حق کے بغیر تعلقات توڑنا اور بات چیت بند رکھنا، سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی، شراب پینا یا کسی اور نشہ آور چیز کا استعمال کرنا، غیبت و چغلی، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا، ناحق دعوے کرنا
اور جھوٹی قسمیں کھانا، داڑھی مڈانا یا کترانا، مونچھوں کو پست کے بجائے لمبی رکھنا، کبر و غرور میں مبتلا ہونا، کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، گانے سننا اور آلات موسیقی اپنے پاس رکھنا، گندی اور عریاں فلمیں اور مجرمانہ سیریل وغیرہ دیکھنا، تاش اور پتے کھیلنا، عورتوں کا بے پردگی اور کافر عورتوں سے مشابہت اختیار کرنا، اور ان کے علاوہ وہ تمام کام جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ سارے ایسے کام ہیں جن سے ہمیں ان ایام میں خاص طور سے اور بقیہ ایام میں عام طور سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں ان مبارک ایام کی قدر و منزلت کو پہچاننے کے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان مبارک ایام میں سارے کے سارے نیک کام انجام دے سکیں، اور وہ تمام کام جن سے تیری ناراضگی اور غضبناکی ثابت ہوتی ہو، ان تمام کاموں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آئیے ہم تکبیرات کو کہہ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دوسری روایت مطابق لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ انشاءاللہ تعالی کل سے قربانی کے کچھ احکام و مسائل آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔